السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آسان تفسیر قرآن کی اس 11ویں مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 11 کے مختلف نکات، پوائنٹس اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات چل رہی تھی جنگ تبوک کے حوالے سے۔ اس سورہ کی ابتدا میں بھی جنگ تبوک کا تذکرہ ہے، پھر آگے چل کر کچھ الگ باتیں ہیں، اور پھر اور آگے جا کر اللہ رب العالمین نے ان 3 صحابہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے اور جن کی تفصیل ابھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو ابتدا میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا پچھلی ملاقات میں کہ یہ جنگ جو ہے جنگ تبوک، اس سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نکلے۔ آپ کو خبر ملی کہ روم والے آپ کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی تعداد جمع کر لی ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو تیاری کا حکم دیا، اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد اس جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہر ایک کو حکم تھا کہ اس جنگ میں نکلنا ہے، لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ جنگ تبوک، تو چونکہ تبوک کے مقام پر جانا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پہنچی تھی، لیکن اس جنگ کا نام غزوہ عسرہ بھی ہے، یعنی مشکلات اور پریشانی والا غزوہ یا جنگ، اس لیے کہ اس جنگ کے وقت بہت ساری مشکلات تھی مسلمانوں کے سامنے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ سخت گرمی کا موسم تھا، لمبا سفر تھا، فصلیں جو ہیں، جو کھیتیاں تھیں وہ پک کر تیار ہو چکی تھیں، اور وسائل کی بھی کمی تھی، مسلمانوں کے پاس وسائل کی، سامان کی بھی کمی تھی، اس لیے یہ جنگ مشکل والی جنگ کہی جاتی ہے اور اسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہرحال لوگ نکلے، بہت سارے منافقین اس غزوے میں جانے سے رہ گئے، انہیں بھی اس معاشرے میں مسلمان سمجھا جاتا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ کیا ہیں، تو وہ نہیں گئے، کوتاہی، غفلت کی وجہ سے 3 صحابہ بھی پیچھے رہ گئے۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ جب رومیوں نے یہ سنا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ خوف اور دہشت کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی فوج کو لے کر کچھ دن وہاں آپ رہے، اور اس کے بعد بغیر لڑائی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس جنگ میں کامیابی ملی، یعنی روب و دبدبہ، خوف اور دہشت رومیوں کے دلوں پر بیٹھ گیا، جو اس وقت کی ایک سپر پاور قوم سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال جنگ سے واپسی ہو گئی۔ اب جنگ سے جب واپسی ہوئی تو جتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان تمام لوگوں نے، خاص طور سے منافقوں نے آ کر جھوٹے بہانے بنا کر، معذرت کر کے کہ یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی تھی کہ ان لوگوں نے غفلت، سستی اور ناکامی کی وجہ سے اور کوتاہی کی وجہ سے یہ لوگ شریک نہیں ہوئے، اور جو کچھ آپ کے سامنے آ کر بیان کریں گے جھوٹ بولیں گے۔ تو بہرحال منافقین آتے رہے، جھوٹ بول کر جاتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کو حقیقت معلوم تھی۔ یہاں پر 96 نمبر کی آیت تک، یعنی سورۃ التوبہ 96 نمبر تک کی آیت تک کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد بیچ میں اللہ رب العالمین نے کچھ اور باتیں بیان کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر آگے چل کر انشاءاللہ ان 3 صحابہ کا بھی ہم تذکرہ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا انہوں نے جھوٹ بولا یا سچ بولا، یا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ انشاءاللہ ہم بیان کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر
100 میں اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار کی پھر فضیلت بیان کی، اور ان دونوں جماعتوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسرے گروپ کا، تیسرے گروہ کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سابقین اولین یعنی جن لوگوں نے ایمان لانے میں پہل کی، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، اور والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے ان کو فالو کیا، ان کے منہج کو اپنایا احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ایسے تمام لوگوں سے راضی ہے اور یہ تمام لوگ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا شمار بھی اس میں ہو سکتا ہے، کہ آپ بھی ان لوگوں میں ہو سکتے جن کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ آپ مہاجرین کو فالو کریں، انصار کو فالو کریں، جو منہج، جو طریقہ، جو راستہ انہوں نے اختیار کیا، جس راستے پر وہ چلے، اور جن باتوں کو سمجھ کر، جیسا سمجھ کر انہوں نے عمل کیا، ہمیں بھی وہی سمجھ کر، وہی طریقہ اختیار کر کے عمل کرنا ہے، زندگی کو گزارنا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر بھی اللہ کا یہ لیبل لگ جائے گا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آیت نمبر 103 میں صدقہ اور زکوٰۃ کے فائدے اللہ نے بیان کیے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اللہ نے کہا کہ ان کے مال میں سے صدقہ لو، جو ان کو بھی پاک کرے گا اور ان کے مال کو بھی پاک کرے گا، ان کو گناہوں سے دور کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا۔ صدقہ عام صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ جب صدقہ بولا جائے تو اس سے مراد دونوں ہو سکتا ہے، اور زکوٰۃ تو ہم جانتے ہی کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور جو صاحب نصاب ہے یعنی جس کے پاس مال ہو 85 گرام سونا اور 52.5 تولہ چاندی یعنی 595 گرام چاندی، یا ان کے برابر جو ہے یعنی 85 گرام سونا کے برابر پیسہ یا 595 گرام چاندی کے برابر پیسہ ہے، اس پر 1 سال گزر چکا ہے، تو ایسے بندے کو 2.5% زکوٰۃ دینا، 2.5% زکوٰۃ دینا یہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، یہ اسلامی شریعت کا ایک رکن ہے۔ اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو ایسے بندے کا ایمان خطرے میں ہے۔ آیت نمبر 108 سے 110 میں ایک مسجد کا تذکرہ ہے جس کا نام اللہ نے مسجد ضرار رکھا، یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد۔ کیا مسجد سے نقصان بھی ہوتا ہے؟ کیا مسجدیں نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو منافقین آئے، ان کی ایک جماعت آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ بارش، سردی اور گرمی میں جو مدینہ کے دور کے علاقے سے ہمیں آنا پڑتا ہے اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، اور بیمار لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے اپنے علاقے میں ایک مسجد بنائی ہے، چلیں آپ افتتاح کر دیں اور اس مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا ہم لوگ شروع کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو میں نہیں آ سکتا، لیکن میں جنگ سے واپسی کے بعد آؤں گا اور مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا۔ لیکن جب آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے وحی نازل کر دی، آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ مسجد ان لوگوں نے کیوں بنائی ہے۔ اللہ نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے مسجد بنائی، اور مسجد کا نام اللہ نے کیا دیا؟ نقصان پہنچانے، ضرار، نقصان پہنچانے والی زمین، وکفرا، اور کفر کا کام کرنے والی مسجد یعنی جہاں پر کفر کا کام ہوگا، وتفریقا بین المؤمنین، اور تیسرا مقصد اس مسجد کے بنانے کے پیچھے یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جائے گا، یعنی انہیں الگ الگ گروپ میں بانٹ دیا جائے گا۔ اور چوتھا مقصد وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی پناہ گاہ کے طور پر، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن یہاں آ کر پناہ لیں۔ یہ 4 مقصد تھے: نقصان پہنچانا، کفر کا کام کرنا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو پناہ دینے کی جگہ کے طور پر۔ یہ مسجد بنانے کے پیچھے مقصد تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ دیکھیں مسجد بنائی ہے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور جب یہ آپ کے پاس آئیں گے تو قسم کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، آپ ہرگز کبھی بھی اس مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کرنا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت معلوم ہوئی، آپ واپس آئے اور آپ اس مسجد میں نہیں گئے اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا تھا، بلکہ آپ نے اپنے بعض صحابہ کو حکم دیا اور یہ کہا کہ جاؤ اس مسجد کو ڈھا دو، تباہ کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اس نیت سے کوئی اس مسجد بناتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو پناہ دینے کے لیے، یا جہاں سے معاشرے کو نقصان پہنچانے کا، مسلمان کو نقصان پہنچانے کا کام ہوگا، تو ایسی مسجد کو ڈھا دیا جائے گا۔ یہ علماء نے اس کے ذریعے یہ مسئلہ نکالا ہے اور یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 111 سے 112 میں اللہ اور اس کے مومن بندوں کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ کیا ایگریمنٹ ہوا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے مال اور جان کے بدلے انہیں جنت دے دیا ہے۔ مومنوں کے مال کو، ان کی جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں تو قتل بھی ہوتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور انہیں مارا بھی جاتا ہے۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے جس کا تذکرہ پہلے کی بھی کتابوں میں تھا۔ ان کی صفات اللہ نے بیان کی، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، السائحون، سفر کرنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی لمیٹیشنز کی پابندی کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین، اور آپ مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کے جن کے اندر یہ صفات ہوں، جو اللہ نے 9 صفات گنوائی ہیں، ان کے بدلے اللہ نے انہیں جنت دے دیا، ان کے مال کو اور ان کے جان کو خرید کر، اور ان کے اندر یہ فلاں اور فلاں صفات پائی جاتی ہیں۔ ہمیں بھی یہ صفات، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 113 میں 114 میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان شرک کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، ایمان والا بھی کہتا تھا، تو اب ایسے بندے کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اس کے لیے استغفار کریں گے؟ اس کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے دعا کریں گے؟ اللہ نے منع کر دیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے، ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے اپنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ شرک کی وجہ سے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب، اپنے چچا جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کا ساتھ دیا، اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری وقت چل رہا تھا ان کا، پاس میں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے چچا جان، کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے سفارش کر سکوں، میں گواہ رہوں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا۔ وہ شش و پنج میں رہے، سوچتے رہے کیا کروں کیا نہ کروں، لیکن ابو جہل نے اور عبداللہ بن ابی امیہ نے، ان دونوں نے ورغلایا، اترغبوا عن ملت ابیک عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا یہ نیا والا دین اختیار کر لو گے؟ راوی کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابو طالب کے آخری الفاظ تھے، ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہے، یعنی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، جو شرک کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا اور آپ کو پکا معلوم ہے، آپ کو کلیئر ہے کہ ہاں اس نے شرک کیا ہے، شرک اکبر اس نے کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کا کام، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنے والا معاملہ کیا ہے، آپ کو پکا پتہ ہے، تو ایسے بندے کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے، یہ کلیئر ہے، آپ کو اس کے لیے استغفار کرنا ہی نہیں ہے۔ ہاں چونکہ ابو طالب نے اسلام کا ساتھ دیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، بہت سپورٹ ملا ان سے، اس لیے جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب جو انہیں دیا جائے گا وہ ابو طالب ہی ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کلیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 117 سے لے کر 119 میں
جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کا اللہ نے اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اللہ نے ان 3 لوگوں کی بھی توبہ کو قبول کر لیا جو پیچھے رہ گئے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان پر یہاں تک کہ تنگ ہو گئی اور خود ان کی اپنی جان انہیں عجیب لگنے لگی، یعنی اپنی زندگی انہیں عجیب لگنے لگی کہ کیوں میں زندہ ہوں. وظنوا انفسهم ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں یہ لگا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ملنے والی. کیا پس منظر ہوا؟ اختصار کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 3 صحابہ ہمیشہ نیکی کے معاملات میں آگے رہنے والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے، ہر اچھے کام میں آگے رہنے والے یہ تینوں صحابہ تھے. لیکن اس موقع سے سستی، کوتاہی یا غفلت آپ کہہ لیں، اس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، میں آج کل کرتے 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 ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آ گئے. ان تینوں کو بھی بلایا گیا کہ تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ منافقین نے ان سے کہا کہ جاؤ دیکھو ہم لوگوں نے بہانہ بنا لیا، کام چل گیا، تم بھی جا کر بہانہ بنا لو اور کام چل جائے گا، سزا سے بچ جاؤ گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن ان تینوں نے ارادہ کر لیا کہ پہلے ہی غلطی کر رکھی ہے کہ جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، آپ کا حکم تھا، آپ کے حکم پر عمل کرنا تھا، لیکن نہیں گئے، پہلے ہی غلطی ہوئی، غفلت ہوئی، سستی ہوئی، اب جھوٹ بول کر مزید ہم اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گئے. پورا ماجرا سچ بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی کی وجہ سے ایسا ہوا، غفلت کی وجہ سے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. بائیکاٹ ہو گیا، سوشل بائیکاٹ، بات چیت بند، تمام صحابہ سے کوئی بات نہیں کرتے، کسی سے بات. 40 دن گزرے، 40 دن کے بعد فرمان آیا کہ بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. کیا طلاق دینا ہے؟ نہیں طلاق نہیں دینا ہے، بس بستر الگ کر لینا. 40 دن گزرنے کے بعد بیوی بھی الگ ہو گئی جو اب تک ساتھ رہ رہی تھی. 50 دن گزرے. اس معاملے میں بہت ساری باتیں صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بہت تفصیل سے واقعہ ہے. آپ تصور کریں کہ آپ کا سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کے شکار آپ ہو جائیں، کوئی آپ سے بات نہ کرے، سب آپ کے ساتھ رہ رہے ہو، آپ کے آس پاس ہو، بلکہ مسجد میں بھی آنا جانا ہو، ملاقاتیں ہو، مارکیٹ میں یہاں وہاں، لیکن کوئی آپ سے بات نہیں کرتا ہو، آپ سے ہنس کر ملتا نہ ہو، بلکہ آپ سلام کر لیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سلام کا جواب بھی نہیں ملا ہے. یہ سارا معاملہ، یہ ساری سچویشن تھی ان تینوں صحابہ کے ساتھ، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. 50 دن گزرے، ایک خوشخبری دینے والے نے خوشخبری دی کہ یہ آیتیں نازل ہوئی، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور اس کے بعد وعلی الثلاثة الذین خلفوا، کعب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. بلکہ توبہ کو قبول نہیں کیا، ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی ہمیں اپنی زندگی میں تقوی بھی لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کبھی بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اور اگر غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگ لینا ہے، توبہ کر لینا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ان تینوں کی زندگی میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، 50 دن تک بائیکاٹ رہا معاملہ، زندگی عجیب لگنے لگی، لیکن جو سچائی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، اس سچائی نے انہیں سرخرو کر دیا، انہیں کامیاب بنا دیا، بلکہ ان کا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں قیامت تک کے لیے آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر آیت نمبر 122 میں علم دین سیکھنے کے لیے سفر کی نصیحت کی اللہ نے کہ آپ کو علم دین سیکھنا ہے، اپنے علاقے میں سیکھیں اور سفر کر کے دوسرے بڑے علماء سے، جانکار لوگوں سے جائیں، ملاقات کریں. اس لیے کہ سفر سے تو ایک تو انسان کا ذہن کھلتا ہے اور انسان کو طرح طرح کی چیزیں دیکھنے ملتی ہیں، دوسرے معاشرے کا، دوسرے علاقے کی تہذیب بھی وہ دیکھتا ہے، کلچر دیکھتا ہے، ماحول دیکھتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر بڑے علماء کے پاس جا کر وہ شاگردی اختیار کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. تو الگ الگ طریقے سیکھ کر جب وہ اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں آئے گا تو بہتر طریقے سے دعوت و تبلیغ کر سکے گا اور دین کا کام وہ اچھے طریقے سے
انجام دے گا۔ اسی لیے اللہ نے علم دین سیکھنے کے لیے سفر کی نصیحت کی ہے۔ آیت نمبر 128 میں جو اس سورہ کی آخری آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی امت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار ہے وہ تذکرہ کیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہاری پریشانیوں پر تمہارا ساتھ دیتا ہے اور تمہارے اوپر وہ حریص ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ مومنوں کے تعلق سے وہ بہت حریص ہے، فائدہ پہنچانا، دعائیں کرتا ہے۔ رؤوف الرحیم، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس بندے کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اپنی امت کے لیے شفیق، مہربان، رحمت والا، دعائیں کرنے والا اور اپنی امت کو صحیح راستے پر لانے کی فکر کرنے والا، یہاں تک کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ یہ ساری خوبیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، لہٰذا اسی لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے صلاۃ و سلام، درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ پھر آخری آیت میں اللہ نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے تو آپ کہہ دیجیے حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ یہاں پر سورہ توبہ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف پیش کیا، پہلے تو قرآن کی بات بیان کی اللہ نے، پھر اس کے بعد اپنا تعارف پیش کیا۔ آیت نمبر 3 سے لے کر 10 تک میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اپنی کئی ایک صفات اللہ نے بیان کی، آسمان و زمین کا پیدا کرنا، سارے معاملات کی تدبیر کرنا، سورج اور چاند کو پیدا کرنا، رات اور دن کو پیدا کرنا، اسی کی ذات سے لوگوں کا امید رکھنا، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ اور پھر آگے چل کر اللہ نے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے سب سے آخری دعا، سب سے آخری ذکر ان کا ہے الحمد للہ رب العالمین، یعنی سب سے پہلے بھی اللہ کی تعریف، سب سے آخر میں بھی اللہ کی تعریف۔ سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین، اور جنتیوں کا آخری کلام، آخری دعا جو ہے وہ بھی الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 12 میں خوشی اور غم میں انسان اللہ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے اس کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب ہم انسان کو کوئی مشکل، کسی پریشانی میں مبتلا کرتے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹ کر، بیٹھ کر، اٹھ کر، کھڑے ہو کر، ہر حال میں ہم کو ہی پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ مرہ کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، لیکن جیسے ہی ہم اس کو اس تکلیف سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے بن جاتا ہے جیسے کبھی اس کے اوپر کوئی مصیبت ہی نہیں آئی، پریشانی نہیں آئی، کأن لم يدعنا، اور ایسا لگ جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں، یعنی اپنی زندگی میں مست ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں بھول جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، پرانی قوموں کے واقعات پڑھ لو کہ جب ان لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر تو ہم نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ آیت نمبر 15 سے 17 میں قرآن کے تعلق سے کفار مکہ کا معاملہ اللہ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کا اعتراض تھا قرآن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ شاعر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، اور کہتے تھے قرآن کو تو اس نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، لیکن جب اللہ نے چیلنج پیش کیا تو اس چیلنج کو وہ قبول نہیں کر سکے اور اس قرآن کا جواب وہ نہیں دے سکے۔ آیت نمبر 22-23 میں مشرکین کا اللہ کے ساتھ مشکل کے وقت کیا معاملہ ہوتا ہے اللہ نے وہ ذکر کیا۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ سمندر کے سفر کے لیے شپ پر، کشتی پر، جہاز پر نکلتے ہیں، جب وہ جہاز، وہ شپ، وہ کشتی سمندر کے پانی میں چلتی ہے اور اچانک ہماری طرف سے موج کا آرڈر آتا ہے، سمندر کے پانی میں موج آتا ہے، بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اب تو ہم ختم، اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اپنے تمام دنیا کے شریکوں کو چھوڑ کر جن کے سامنے یہ جا کر مرادیں
मन्नतें, सजदे और सारे मामलात करते हैं और ज़बीहे पेश करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, उन सब को परे ढकेल कर दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, ये अल्लाह को उसके लिए दीन को खालिस करते हुए खुलूस नीयत के साथ पुकारते हैं। फिर अल्लाह कहते हैं फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री इदा हुम युश्रिकून, लेकिन जैसे ही हम नजात दे देते हैं फिर से ये लोग शिर्क करने लग जाते हैं, फिर से ये लोग शिर्क करने लग जाते हैं। तो ये मुश्किल के वक्त मुशरिकीन का मामला अल्लाह के साथ ये है कि उनकी ज़िंदगी में मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो वो भी अल्लाह को खुलूस के साथ पुकारते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस मुश्किल वक्त में अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो सिर्फ वही ज़ात है जो 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर मौजूद है। आयत नंबर 24 में दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल अल्लाह ने बयान की, इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्दि मिम्मा याकुलुन नासु वल अनआम। और इस मिसाल को अल्लाह ने कुरान मजीद में कई जगह पर बयान किया है कि इंसानी ज़िंदगी की मिसाल पानी की तरह है जिसको हम आसमान से नाजिल करते हैं, और जब वो पानी ज़मीन पर उतरता है तो वो ज़मीन के पौधों से जाकर मिल जाता है, यहाँ तक कि पौधा बड़ा होता है, उसके अंदर दाने आते हैं, बालियाँ आती हैं, फिर वो हरा भरा होता है, सरसब्ज़ व शादाब होता है, देखने में भला लगता है, खूबसूरत मौसम नज़र आता है, खूबसूरत माहौल दिखाई देता है। लेकिन जब वो पीलापन की तरफ दौड़ता है, जर्दी माइल हो जाता है, तो फिर उसकी कटाई का वक्त आ जाता है। यही मिसाल इंसानी ज़िंदगी की है। इंसान पैदा होता है, बचपन की ज़िंदगी, फिर नौजवानी, जवानी, अधेड़ उम्री, फिर बुढ़ापा, और जब बुढ़ापा आ जाता है, पहले भी इंसान मर सकता है, इंसान की ज़िंदगी का, मौत का सब वक्त मुकर्रर है, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तब सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि अब तो इसके मरने का वक्त आ ही गया है, इसलिए कि पता है कि अब बुढ़ापे के बाद कोई और मरहला, कोई और लेवल इंसानी ज़िंदगी का नहीं है। जैसे कि खेती का मामला है कि जब खेती पीली हो जाती है, जर्द हो जाती है, तो किसान को ये मालूम हो जाता है कि अब काटेंगे नहीं तो फिर सारा मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही इंसानी ज़िंदगी की मिसाल है। लिहाजा ऐ इंसानों कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसी तरीके से अल्लाह कहते हैं हम आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 26 से 27 में नेक और बुरे लोगों का अंजाम जिक्र किया है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन लोगों ने दुनिया में अच्छाई की उनके लिए हुस्ना है, यानी जन्नत है, व ज़ियादा, और जन्नत से भी ज़्यादा एक और चीज़ है, यानी जन्नत से भी अलग एक और चीज़ है उनके लिए। वो क्या है? मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह का दीदार। जैसा कि इससे पहले बात आ चुकी है कि जन्नत में जन्नती अपनी खुली आंखों से अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी उन्हीं लोगों में शामिल कर ले। बुरे लोगों का अंजाम जिक्र किया अल्लाह ने, वल्लज़ीना कसबुस्सय्यिआति जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा व तरहक़ुहुम ज़िल्ला, कि जिन लोगों ने दुनिया में बुराइयां की और बुराई पर बुराई, कुफ्र, शिर्क सब करते रहे, तो ऐसे लोगों के चेहरे सियाह होंगे, गोया कि उनका चेहरा अंधेरी रात का कोई टुकड़ा हो कि जिसमें इंसान को अपने हाथ भी दिखाई नहीं देते, अपना वजूद भी उसे दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद अल्लाह ने इन्हीं जालिमों के, इन्हीं जहन्नमियों की कुछ सिफात बयान की कि क्यों इन्हें जहन्नम में डाला गया, दुनिया में ये क्या क्या करते थे, फलां फलां चीज़ें करते थे, इसीलिए आज बदले के तौर पर इन्हें जहन्नम के अंदर डाला गया है। और उसके बाद की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन आयत नंबर 30 के बाद अल्लाह ने अपनी कुछ सिफात बयान की। मन यरज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन से तुम्हें रोज़ी कौन देता है, कौन है जो कान और दिलों का मालिक है, और कौन है जो मामलात की तदबीर करता। फ़सयक़ूलून अल्लाह, अगर आप इन लोगों से पूछें तो कहेंगे कि अल्लाह ही। अफ़ला तत्तक़ून, फिर तुम डरते क्यों नहीं हो, फिर तुम डरते क्यों नहीं हो। फिर उसके बाद अल्लाह ने इनके शुरका के ताल्लुक़ से सवाल, कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, तुम्हारे जिनके सामने तुम सजदे करते हो, जिनकी इबादत, उनमें से कौन है कि जो पहले पैदा करे, फिर उसके बाद मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, फिर उसके बाद उसी को लौटाए। कोई ऐसा नहीं कर सकता। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़, तुम में से, तुम्हारे माबूदों में से जिनको तुम माबूद समझते हो, कौन है जो किसी को हक़ की तरफ हिदायत दे दे। कौन ये काम कर सकता है? कोई ये काम नहीं कर सकता। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, और उनमें से अक्सर लोग ये सिर्फ अपने गुमान, अपने ख्याल पर ज़िंदगी गुजारते हैं। व इन्न ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैया, और हक़, सच्चाई और गुमान, अंदाज़ा, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। फिर आयत नंबर 38 में
कुरान की सूरतों जैसी कोई एक सूरा पेश करने का कुरानी चैलेंज, ये पहले भी पारा नंबर 1 में भी आ चुका है, यहाँ पर भी अल्लाह ने जिक्र किया, कुल फ़ातू बिसूरतिम मिस्लिही वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। यानी अगर तुम्हें ये लगता है ये कुरान हमारे बंदे ने गढ़ लिया है तो लाओ इस कुरान जैसी कोई किताब तुम भी पेश करो, एक सूरा ही सही, एक सूरा ही पेश करो, और जिसको चाहो बुला लो, अगर तुम सच्चे हो तो अपना दावा पूरा करो। फिर उसके बाद की फिर कुछ आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं माबूदान बातिला की बेबसी वगैरह का तस्करा किया, और आयत नंबर 49 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा किया, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़अन इल्ला मा शा अल्लाह, कि आप कह दीजिए कि मैं खुद अपनी ज़ात के लिए किसी भी नुकसान या किसी भी नफ़ा का मालिक नहीं हूँ, हाँ जो अल्लाह चाहे वो मेरे साथ नुकसान होता है या नफ़ा होता है। इससे पहले भी ये बात पारा नंबर 9 में आ चुकी है, लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर है, जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है तो एक लम्हा भी वो आगे पीछे नहीं होता है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और भी कुछ सवालात किए हैं मुशरिकीन से, कुल अराइतुम इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन औ नहारम माज़ा यस्तअजिलु मिनहुल मुजरिमून, कि अगर अल्लाह का अज़ाब दिन में या रात में आए तो कौन उसे दूर करेगा। वयस्तंबिऊनका हक़्क़ुन हु कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक़, जैसी कई बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया जो इससे पहले भी मुशरिकीन के एतराज़ात के तौर पर और सवाल के तौर पर अल्लाह ने कहा है कि इनके जुर्म के बदले अगर अल्लाह इन पर अज़ाब नाजिल कर दे तो कौन है इनके माबूदों में से जो इसे दूर कर सके। आयत नंबर 57 में कुरान मौइज़त है, बीमार दिलों के लिए शिफा है, अल्लाह ने इसका तज़किरा किया, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, ऐ लोगो तुम्हारे पास नसीहत आ चुकी है और जो तुम्हारे रब की तरफ से है, और वो शिफा वो इलाज आ चुका है जो दिलों की बीमारियों के लिए शिफा का काम करता है, वह हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और जो मोमिनों के लिए हिदायत का रहमत का ज़रिया है। मुराद कुरान मजीद है, यानी कुरान मजीद के अंदर नसीहत है समझने वालों के लिए, कुरान मजीद के अंदर शिफा है, इलाज है बीमार दिलों के लिए। हम बीमार हैं, हमारा दिल बीमार है तो हम कुरान से इलाज करें। कुरान रूहानी इलाज के लिए बहुत ही बेहतरीन हथियार है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को और बतौर ख़ास मुसलमानों को अता किया है। आयत नंबर 62 से 64 में औलियाउल्लाह का मकाम और उनकी सिफ़ात अल्लाह ने जिक्र की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुनो अल्लाह के औलिया को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वली है उसे कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं होता। अल्लाह का वली कौन होता है? अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तक़ून, जिसके अंदर दो खूबियाँ होती हैं, एक तो वो ईमान वाला, दूसरे वो तक़वा वाला हो। वली होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बग़ैर किसी सोर्स के हवा में उड़े, या एक वज़ू से 40 साल तक वो इशा की नमाज को फजर की नमाज के साथ मिलाए, बीच में वज़ू ना करना, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मशहूर कर रखा है। अल्लाह का हर वो बंदा वली है जो ईमान वाला हो और जिसके अंदर तक़वा हो, और औलियाउल्लाह से मोहब्बत करना ये ज़रूरी है, उनके हुकूक़ को अदा करना ज़रूरी है, और उनके ताल्लुक़ से हमें वही बातें मानना है जो बातें कुरान और हदीस में मौजूद हैं। उसके अलावा वली के लिए आप करामतें साबित करें अपनी तरफ से बनाकर गढ़कर, तो ये तो कुरान और हदीस की तालीमात के ख़िलाफ़ है। ऐसे लोगों की क्या फजीलत है, ऐसे लोगों को क्या मकाम मिलने वाला है। लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, ऐसे लोगों के लिए दुनियावी ज़िंदगी में भी खुशखबरी है, आखिरत की ज़िंदगी में भी खुशखबरी है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, और अल्लाह के कलिमात, अल्लाह के अल्फाज बदलते नहीं हैं, यानी उसका वादा सच्चा है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर 71 से 82 में बीच के कुछ आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर जिक्र किया, क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए लड़का बना लिया है, उसकी ज़ात पाक है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें हैं। फिर कहा कि बेशक वो लोग जो अल्लाह पर झूठ बात करते, इन्नल्लज़ीना यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आयत नंबर 71 से 82 में यानी तकरीबन 12 आयतों में हज़रत नूह का पहले अल्लाह ने तज़किरा किया, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में यानी पारा नंबर 12 में आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा पहले पारा नंबर 9 में आ चुका है। यहाँ पर भी वही बातें अल्लाह ने जिक्र की हैं, वही जादू वगैरह का तज़किरा। लेकिन फिर आयत नंबर 83 से 92 में
فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا اور فرعون کا دریا میں ڈبو دیا جانا، یہ تذکرہ اللہ نے کیا۔ پہلے بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ہم نے انہیں سمندر میں ڈبا دیا، لیکن صرف وہاں پر انجام ذکر کیا تھا، کیسے ہوا وہ نہیں ذکر کیا تھا۔ یہاں پر دیکھیں کچھ اور باتیں ہیں۔ اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ فرعون کا ظلم بڑھ رہا ہے، اب یہ ایمان لانے والا ایسا لگتا ہے کہ نہیں، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قوم نے بد دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تو ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش مت بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے تو ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے۔ یہ بد دعا کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بد دعا اللہ نے ذکر کی، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے اللہ تو نے فرعون کو، اس کی قوم کو ساری دنیا کی زندگی کی آسائشیں، ساری چیزیں دے رکھی۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، ان لوگوں نے کیا کیا اللہ؟ تیرے راستے سے تیرے بندوں کو گمراہ کیا، اور بظاہر اب لگتا ہے کہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ تو ان کے دلوں کو سخت کر دے اور ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یہ بد دعا ہوئی۔ اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ، اے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دونوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے کہا تمہاری دعائیں قبول کر دی گئیں، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے صبح دعا مانگی تھی، شام کو قبول ہو گئی؟ نہیں۔ اس دوران ایک آیت سے دوسری آیت کے درمیان سفر کرنے کے لیے جو بات ہے نا، بات تو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ ہاں بہت جلدی معاملہ ہو گیا ہوگا، مفسرین نے لکھا 40 سال کا عرصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کیا اور 40 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اور اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا، برباد کیا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فجر میں دعا مانگو تو شام تک یا کل تک، پرسوں تک، ایک ہفتے میں قبول ہو جانی چاہیے، اس کے بعد ہم دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ہفتہ تک ہمیں لگا دعا قبول نہیں، تو اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، تو کائے دعا مانگے ہم؟ کیوں دعا مانگے ہم؟ اللہ پر زبردستی کریں گے آپ؟ غلط بات ہے۔ آپ کا کام دعا مانگنا ہے، رب کا کام قبول کرنا ہے۔ موسیٰ، ہارون علیہ السلام، ان کی قوم دعائیں مانگتے رہے 40 سال کے بعد اللہ کہتا ہے آپ دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ اور قبول کیسے کی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئی، دریا پار کر گئے، معجزے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہوا لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، پانی دو طرف ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نکل گئی۔ فرعون بھی اسی راستے سے نکلنا چاہا، اللہ نے سمندر کے پانی کو حکم دیا مل جاؤ، مل گئے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا تو اللہ نے ذکر کیا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہتا آمنت انہ لا الہ الا الذی، موت سامنے تھی تو کہتا ہے میں اسی ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، اور اب میں مسلمان ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے آلانا، اب سمجھ میں بات آ رہی؟ موت دیکھ رہے ہو تب؟ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ موت دیکھ لے بندہ، توبہ کرے تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے بڑی نافرمانیاں کی، بڑے فساد پھیلائے، بہت سارا تو نے غلط کام کیا، اپنے آپ کو تو رب سمجھتا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو، تیری باڈی کو سلامت رکھیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے اور لوگ تجھے دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ یہ فرعون کا انجام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 میں یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کے دور ہو جانے کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ دیکھیں اللہ کا قانون ہے کہ جب عذاب آ جائے اور عذاب دیکھ کر کوئی قوم توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، لیکن یہ ایکسیپشن ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے کہ عذاب آیا، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، عذاب جب دیکھا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے تو ان لوگوں نے توبہ کر لیا، ایمان لے آئے، تو اللہ کہتے کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو دنیاوی زندگی سے ہم نے رسوا کر دینے والا عذاب ان سے دور کر دیا۔ یہ ایکسیپشن ہے الا قوم یونس، ورنہ عام قانون اللہ کا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین جب عذاب بھیج دے اس کے بعد کوئی قوم توبہ کرے یا موت کا وقت آ جائے پھر کوئی انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 104 سے 107 میں
अल्लाह के सिवा कोई नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं। पहले तो कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहलवाया कि आप लोगों से कह दो कि जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर मैं इबादत नहीं कर सकता, वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, मैं तो उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हें वफ़ात देता है, और मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमान रहूँ। व अन अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, और अल्लाह ने कहा नसीहत की कि दीन को तुम कायम रखो, तमाम अदियान से कटकर इसी दीन पर जम जाओ। वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से मत हो जाओ। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उका वला यदुर्रुका, और आप अल्लाह को छोड़कर उन चीज़ों को मत पुकारें जो आपके लिए किसी भी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं है। फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर आपने ऐसा किया तो आप भी जालिमों में से हो जाएंगे। फिर कहा वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह आपके साथ कोई नुकसान का मामला करना चाहे तो उसे अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। वइन युरिदका बिखैरिन फ़ला राद्द लिफ़ज़लिही, और अगर आपके साथ अल्लाह भलाई करना चाहे तो उसकी भलाई को, उसके फضل को कोई हटा नहीं सकता। ये युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह ये सारे काम अपने जिस बंदे के साथ चाहता है वो करता है, वो हिकमत वाला है, उसकी सारी चीज़ें हिकमत से होती हैं। तो नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा कोई भी नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है। वत्तबि मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाह, और जो आपकी तरफ वही की गई है आपके रब की जानिब से, आप उसी को फॉलो करें, सब्र करते रहें यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। यहाँ पर सूरह यूनुस ख़त्म होती है और तकरीबन पारा नंबर 11 का आधा पेज रह जाता है जो सूरह हूद का हिस्सा है। 5 आयतें इसमें। इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान का तज़किरा किया और फिर ये कहा वान इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह, कि इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से तौबा करो। क्यों? इसीलिए कि उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है, वो हर चीज़ पर कादिर है। और इस पारे की आखिरी आयत में, आयत नंबर 5 में, शर्म व हया में भी गुलू और इफ़रात व तफरीत की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे लोग, यानी इस आयत का बैकग्राउंड, शान नुज़ूल ये है कि उस माहौल में, उस इलाक़े में कुछ लोग ऐसे रहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि जो लोग अपनी बीवी के साथ तन्हाई में भी मुकम्मल लिबास उतार कर रहना पसंद नहीं करते थे, यानी शर्म व हया बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। तो अल्लाह ने कहा कि शर्म व हया अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर अल्लाह ने इजाज़त दी है वहाँ पर शर्म व हया में मुबालगा करना, गुलू करना, ये अच्छी चीज़ नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्हें इस बात से शर्म आती है कि कैसे हम ये करें, ये कैसे करें। तो अल्लाह ने कहा कि देखें, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सीनों के राज को भी जानता है, सब कुछ। वो तो पूरा मुकम्मल अंधेरा हो जाए, आप कमरा बंद कर लें, तमाम पूरी दीवारें लगा दे, लोहे की दीवार लगा दे, अंदर रहें, वो तो समंदर की गहराई में भी जानता है, रात की तारीकी में क्या हो रहा है सब जानता है। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो सीनों के राज को जानता है, इसलिए उसके छुप कर क्या इजाज़त दी है। अपनी बीवी के साथ आप अपने कमरे में हैं तो कोई मसला नहीं है, आप बरहना हो सकते हैं, बग़ैर लिबास के मुकम्मल हो सकते हैं बीवी से ख्वाहिश पूरी करते वक्त, इसमें कोई हरज नहीं है। तो शर्म व हया में ना कमी करें, ना ही बहुत ज़्यादती करें कि आप हद से ज़्यादा शर्मीले हो जाएं, जो अल्लाह को भी पसंद नहीं है, जैसा कि अल्लाह ने यहाँ पर तंबीह की है। तो हम और आपको एतदाल वाला रास्ता इख्तियार करना है, और एतदाल का रास्ता इख्तियार करने में ही भलाई है, इसलिए कि ये उम्मत वसत है, यानी दरमियानी, ना कमी और ना ही ज़्यादती, ना इफ़रात और ना ही तफरीत। यहाँ पर पारा नंबर 11 ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में पारा नंबर 12 आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे नबियों के क़िस्से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किए हैं। तो इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में हम आपकी मुलाकात अंबिया इकराम से कराएंगे कि फ़लाँ 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 अंबिया क्या किया उन्होंने, और किस तरीक़े से उन्होंने दीन की दावत दी, समझाया कौम को, और उनकी कौम ने क्या किया। ये सारे मामलात इंशाअल्लाह आपके सामने रखे जाएंगे। रब्बुल आलमीन हम सभी को कुरान और हदीस की तालीमात को पढ़ने, समझने, उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर। ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।